اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم، امید ہے آپ اچھے سے ہوں گے، اللہ آپ کو سدا خوش رکھے آمین۔ آج ہم یہ عبرت افسانہ پڑھ رہے ہیں، اس کا جو 5واں سوال ہے وہ آج میں آپ کو وہ لکھاؤں گی۔ سوال نمبر 5، اوپر دی ہوئی، آپ اپنی کتاب کھولو، پیج نمبر 50 ہے۔ اوپر دی ہوئی عبارت میں یہ الفاظ مذکر استعمال ہوئے ہیں یا مونث؟ یاد، الفاظ اس طرح سے ہے: یاد، نظر، دوا، منت۔ جواب ہم اس کو اس طرح سے لکھیں گے، یہ چاروں الفاظ مونث استعمال ہو، یہ مونث استعمال ہوئے ہیں۔ اب ہے سوال نمبر 6، آپ اپنی کتاب کی طرف دیکھو۔ اقتباس میں موجود درج ذیل محاوروں کے معنی لکھیں۔ محاوروں کے معنی لکھیں۔ پہلا ہے نظر کرنا، دوسرا ہے ایک نہ سننا، چھاتی پیٹنا، آفاقہ ہونا۔ ہم اس کا جواب اس طرح سے لکھیں گے، ہم یہاں لکھیں گے محاورے، یہاں اس کا معنی لکھیں گے۔ نظر کرنا، تحفہ دینا، کسی کو تحفہ دینا۔ ایک نہ سننا، کوئی بات نہ بتانا، کوئی بات نہ ماننا۔ تیسرا ہے چھاتی پیٹنا، دکھ اور پریشانی کا اظہار کرنا، دکھ اور پریشانی کا اظہار کرنا۔ اب ہے آفاقہ ہونا، روگ یا مرض کا کم ہونا، روگ بیماری کہتے ہیں یا مرض بھی ہم اس کو کہتے ہیں، مرض کا کم ہونا۔ اب ہے 7واں سوال، آپ اپنی کتاب کی طرف دیکھو۔ اوپر دی ہوئی عبارت کا محصل اپنے الفاظ میں لکھیں۔ میں آپ کو تھوڑی سی جانکاری یہاں دوں گی، آپ خود لکھنا، یہ آپ کے لیے اسائنمنٹ بھی ہوگا کیونکہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے۔ یہ ہم اس طرح سے لکھیں گے، یہ اقتباس پریم چندر کے افسانے عبرت سے ماخوذ ہے۔ اس میں پریم چندر منشی بیج ناتھ کی بیماری اور کمپاؤنڈر چوکھے لال کے اس کے ساتھ کیے گئے سلوک کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں
کہ منشی بیجناتھ کو بیماری کی حالت میں ہسپتال پہنچا گیا۔ وہاں کے کمپاؤنڈر چوکھے لال نے منشی جی کو پہچانا۔ اس کو یاد آیا کہ یہ تو وہی منشی ہے جو مجھ سے لگان داخل کرتے وقت اپنی فیس رشوت حاصل کرتا تھا۔ اس لیے چوکھے لال نے بھی موقع جان کر کہا کہ پہلے فیس لاؤ، پھر میں تمہارا علاج کروں گا۔ داروغہ جی کے پاس بھی اپنے ضروری خرچ سے زیادہ پیسے نہیں تھے، اس لیے داروغہ جی نے منشیان سے پیسے مانگے۔ منشیان چھاتی پیٹنے لگی کیونکہ پیسے تو اس کے ٹرنک میں رہ گئے تھے جو ریل کے ڈبے میں رہ گیا تھا۔ چنانچہ داروغہ جی نے 10 روپے چوکھے لال کو دیے اور اس نے دوائی دی۔ رات تک منشی کی حالت قدرے سنبھل گئی۔ اگلے دن دوائی لینے کے لیے منشیان کا ایک زیور بیچنا پڑا اور تب چوکھے لال نے دوائی دی اور شام تک منشی جی تندرست ہوئے۔ یہ ہے اس کا یہ محصل۔ یہ آپ کی کتاب پر دیا ہوا ہے، آپ خود بھی یہ لکھ سکتے ہو۔ اب ہے 8واں سوال۔ عبرت افسانہ پڑھنے کے دوران آپ کو کس موقع پر دکھ محسوس ہوا؟ نمبر 1 سوال نمبر 8 ہے۔ سوال نمبر 7 آپ خود کریں گے، میں نے آپ کو تھوڑا اس کے بارے میں بتایا۔ عبرت جو افسانہ ہے، افسانہ پڑھنے کے دوران آپ کو کس موقع پر نمبر 1 دکھ محسوس ہوا۔ نمبر 2 ہمدردی پیدا ہو گئی۔ ہمدردی پیدا ہو گئی۔ نمبر 3 ہنسی آ گئی۔ جو یہ افسانہ ہے اس میں آپ کو کس وقت دکھ محسوس ہوا، یعنی دکھ کس پرنگ ہوتا ہے، ہمدردی پیدا ہو گئی، ہمدردی کس پرنگ ہو، ہنسی آ گئی، اسن کس پر ہوتا ہے۔ اس کا جواب ہم کچھ اس طرح سے لکھیں گے۔ نمبر 1 دکھ محسوس ہوا۔ افسانے کے شروع میں جب پنڈت چندردر جو کہ استاد تھے پیشے سے، اپنے پیشے سے اکتاہٹ اور نفرت کا اظہار کرتا ہے اور رشوت لینے والے ملازموں اور ان کے محکموں کو بہتر سمجھتا ہے اور استاد کے پیشے کو گھٹیا سمجھتا ہے۔ تو یہ پڑھتے ہوئے دکھ ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ اس کا ہے
کہ ہمدردی پیدا ہو گئی. کس ٹائم ہمدردی پیدا ہو گئی؟ جب بیج ناتھ جس کا نام تھا کی بیوی اپنے شوہر کی بے تحاشا شراب نوشی، یعنی کہ زیادہ شراب جس کو ہم کہتے ہیں پی تھی اس نے، شراب نوشی کے بعد اس کے ساتھ ایک اسٹیشن ہم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں ٹرین رکتی ہیں، اسٹیشن پر اترنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہیں اور اس کا ٹرنک جس میں اس کو کچھ پیسے وغیرہ تھے، پریشانی کی حالت میں ریل کے ڈبے میں ہی رہ جاتا ہے، ریل کے ڈبے میں ہی رہ جاتا ہے. پھر منشی جی کے علاج کے لیے ڈاکٹر ڈھونڈنے میں دیر ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے. جب کمپاؤنڈر مل بھی جاتا ہے تو وہ ان سے علاج کے لیے فیس مانگتا ہے. منشی کی بیوی کو یاد آتا ہے کہ جس ٹرنک میں پیسے تھے وہ ریل گاڑی میں ہی رہ گیا ہے، وہ ریل گاڑی میں ہی رہ گیا ہے اور اس صدمے کی وجہ سے وہ اپنی چھاتی پیٹنے لگی. تو یہ پڑھ کر اس کے تئیں یہاں ہے کہ دل میں ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، ہمدردی
پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ہے تیسرا پوائنٹ، ہنسی کب آتی ہے، یعنی اسن کس پٲٹھۍ چھِ یِوان اتھ کہانی منٛز اَسہِ۔ دیکھو، داروگا کے ساتھ ریل کے ڈبے میں دو آدمی جس قسم کی گفتگو ہم بات کرنے کو کہتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ان کے طریقۂ گفتگو بات کرنے کا جو انداز تھا ان کا، جس طرح سے وہ بات کرتے تھے، پر ہنسی آ جاتی ہے، اس پٲٹھۍ چھِ یِوان اِنسانَس اَسُن۔ اور جو یہ پنڈت جی ہوتا ہے، جو پیشے سے استاد ہوتا ہے، پنڈت جی کی گھبراہٹ، وہ ڈر جاتا ہے یہ سب دیکھ کر، گھبراہٹ دیکھ کر ہنسی آ جاتی ہے۔ یہ تھے یہ چند سوالات، میں پھر آپ کو یہاں ریپیٹ کروں گی۔ سوال نمبر 5، یاد، نظر، دوا، منت، یہ اوپر دی ہوئی عبارت میں یہ الفاظ مذکر استعمال ہوئے ہیں یا مونس، یہ آپ کو بتانا ہے۔ جواب، یہ چاروں الفاظ مونس استعمال ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 6، اقتباس میں موجودہ درج ذیل محاوروں کے معنی لکھیں۔ نظر کرنا، ایک نہ سننا، چھاتی پیٹنا، افاقہ ہونا۔ محاورے اس طرح سے لکھنے ہیں، معنی یہاں سے لکھنا۔ نظر کرنا، تحفہ دینا، ایک نہ سننا، کوئی بات نہ ماننا، چھاتی پیٹنا، دکھ اور پریشانی کا اظہار کرنا، افاقہ ہونا، روگ یا مرض کا کم ہونا۔ نمبر 6، عبرت افسانہ پڑھنے کے دوران آپ کو کس موقع پر دکھ محسوس ہوا؟ ہمدردی پیدا ہو گئی، ہنسی آ گئی۔ جواب، افسانے کے شروع میں جب پنڈت چندر اپنے پیشے سے اکتاہٹ یعنی نفرت کا اظہار کرتا ہے اور رشوت لینے والے ملازموں اور ان کے محکوموں کو بہتر سمجھتا ہے، یعنی داروگا جی اور منشی جی کو وہ اپنے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، اور استاد کے پیشے کو گٹھیا سمجھتا ہے۔ جو اپنا پیشہ اس کا تھا، استاد کا، اس کو وہ گٹھیا سمجھتا ہے، تو یہ پڑھتے ہوئے دکھ ہوتا ہے۔ ہمدردی پیدا ہو گئی کس وقت؟ جب منشی بیجناتھ کی بیوی، جو کس کی بیوی تھی، منشاہر، اپنے شوہر کی بے تحاشا شراب نوشی کے بعد، اس کے شوہر نے بہت زیادہ شراب پی تھی، اس کے ساتھ ایک اسٹیشن پر اترنے کے لیے مجبور ہو جاتی ہے، اور اس کا ٹرنک پریشانی کی حالت میں ریل کے ڈبے میں ہی رہ جاتا ہے، جس میں اس کو کچھ پیسے وغیرہ تھے۔ پھر منشی جی کے علاج کے لیے ڈاکٹر ڈھونڈنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ تب جب کمپاؤنڈر مل بھی جاتا ہے تو وہ ان سے علاج کے لیے فیس مانگتا ہے۔ وہ ریل گاڑی میں ہی رہ گیا۔ منشی جی کی بیوی کو یاد آتا ہے کہ جس ٹرنک میں پیسے تھے، جس ٹرنک میں انہوں نے پیسے رکھے تھے، وہ ریل گاڑی میں ہی رہ گیا تھا، اور اس صدمے کی وجہ سے وہ اپنی چھاتی پیٹنے لگی، یعنی اس کو دکھ اور پریشانی کا اظہار وہ کرنے لگی، اور اس صدمے کی وجہ سے وہ اپنی چھاتی پیٹنے لگی۔ تو یہ پڑھ کر اس کے تئیں، یعنی اس کے ساتھ دل میں ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ہنسی کس وقت آتی ہے؟ ہنسی آ گئی۔ داروگا کے ساتھ ریل کے ڈبے میں جو دو آدمی اور بیٹھے تھے، جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں،
ان کے طریقۂ گفتگو پر ہنسی آ جاتی ہے اور پنڈت جی کی گھبراہٹ دیکھ کر ہنسی آ جاتی ہے۔ آپ یہ سارے کوسچن جو میں نے آپ کو لکھوائے اپنی کاپی پر نوٹ کرو اور یاد بھی کرو۔ باقی وسلام، شکریہ۔